باب نمبر 75 مسجد کی فضیلت کے بیان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی اللہ کی مساجد کو آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے واسطے مسجد بنائے، اگرچہ لوے یعنی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کہ گھونسلے کے برابر ہو، اللہ اس کے واسطے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ جس نے مسجد سے الفت کی، اللہ اس سے الفت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ فرمایا ہے کہ مسجد کے ہمسایہ کی نماز کسی اور مسجد میں نہیں ہوتی۔ فرمایا ہے کہ جب تک کوئی شخص نماز میں مصروف رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا الہی اس پر رحم کر، یا الہی اس پر مہربانی کر، یا الہی اس پر مغفرت کر، یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسجدوں میں آئیں گے اور حلقہ بحلقہ، صف بصف ہو کر اس میں بیٹھیں گے اور دنیا اور اس کی محبت کا ذکر کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کتب سماویہ میں فرمایا ہے کہ زمین میں میرا گھر مسجدیں ہیں اور ان کے آباد کرنے والے میرے زائر یعنی زیارت کرنے والے ہیں، پس مبارک ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں طہارت کرتا ہے پھر میرے گھر میں میری زیارت کے لیے آتا ہے۔ پس مزدور یعنی زیارت کیا گیا یعنی خدا پر واجب ہے کہ اپنے زائر کی عزت و توقیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی وہ ایماندار ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اپنے رب کے ساتھ بیٹھتا ہے، بس اس پر واجب ہے کہ سوائے نیک کام اور کلام کے اور کچھ نہ کرے۔ خبر میں ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح بہائم گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ نقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیری رات میں مسجد کی طرف جانا دخول جنت کا موجب ہے۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس کی روشنی اس مسجد میں رہتی ہے، اس وقت تک فرشتے اس حاملین عرش اس کے واسطے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو اس پر وہ زمین جس پر وہ نماز پڑھتا تھا روتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 40 روز تک روتی رہتی ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر ایک ٹکڑا زمین کا جس پر کسی نے نماز پڑھی ہوگی وہ قیامت تک اس کے حق میں گواہی دے گا اور جب وہ مر جائے گا تو اس پر روئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس قطع زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے یا اس پر ذکر الہی کیا جاتا ہے تو وہ قطع دوسروں پر فخر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہر ایک قطع زمین جس پر کوئی قوم اترے یا ان پر رحمت بھیجتا ہے ورنہ لعنت کرتا ہے، یعنی اگر وہ لوگ اس پر رحمت پڑھتے ہیں تو رحمت بھیجتا ہے ورنہ لعنت۔